السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نصیر عالمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 10ویں ماہ مبارک رمضان ہے۔ روزانہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کی خدمت میں میزبانی خدا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کے مسائل ہوتے ہیں اور مولانا کے جوابات ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے لیے ہم نے آج بھی زینبیہ اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے مشہور و معروف عالم دین حجت اسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ کو۔ مولانا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آئیے پہلے ہم مولانا کا استقبال کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، چونکہ یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے، اس پروگرام میں سوال جواب کرنا ہے، لہٰذا آپ کے پاس نمبر موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پہلے ہمارے پروگرام کا دستور یہ ہے کہ روزانہ یومیہ دعا سے اس پروگرام کی ابتدا ہوتی ہے، اور آج 10ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا مولانا آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں۔ آپ دعا بھی سنیں اور دعا کے بعد مولانا فرمائیں گے، اس کو بھی سماعت کیجئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کال کریں گے تو ہم آپ کی کال ریسیو کریں گے۔ حضور بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایت الطالبین۔ اے خدا، آج کے دن اس ماہ رمضان میں مجھے ان میں سے قرار دے جو تجھ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، جو توکل کرنے والے ہیں خدا پر، ان میں سے ہمیں قرار دے، اور اپنے نزدیک جو کامیاب ہیں، جو تیرے نزدیک، ان میں سے ہمیں قرار دے، جو واقعاً سعادت پا رہے ہیں، جو کامیاب ہیں، فوز و سعادت فائزین۔ اور خدایا مجھے مقربین بارگاہ بندوں میں سے قرار دے، جو تیری بارگاہ میں تجھ سے قریب ہیں، ان بندوں میں مجھے قرار دے۔ بے احسان کا، تجھے تیرے احسان کا واسطہ، اے طلب کرنے والے تمام طالبین کی آرزو۔ یقیناً اس دعا میں جو سب سے اہم پہلا جملہ یہی ہے کہ خدایا ہمیں توکل کرنے والوں میں قرار دے۔ توکل ایک عظیم نعمت ہے کہ جب انسان کی ساری نعمتیں، اگر انسان ساری نعمتوں سے مایوس ہو جائے تو توکل جیسی نعمت انسان کے کارساز ہوتی ہے۔ چنانچہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ فرزند رسول، میرے ذمہ کچھ قرض ہے اور اس قرضے کو مجھے ادا کرنا ہے، آپ میری مدد کیجئے۔ مولا نے کہا کہ میں تجھ سے 3 سوال کروں گا، اگر تو نے ان 3 سوال کا جواب دیا، ایک کا جواب دیا تو 1/3 یعنی 1/3 میں تیری قرض کو ادا کر دوں گا، 2 کا دیا تو 2 حصہ ادا کر دوں گا، اور اگر تینوں کا جواب دے دیا تو نے تو میں پورا قرض تیرا ادا کر دوں گا۔ امام نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ بزرگ و برتر، آخر آپ کو سوال کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن امام نے ایک پیغام یہاں پر دیا کہ ہر انسان کو اس کے علم کی یا اس کے دانش کی قیمت دینی چاہیے۔ ایسے ہی مدد نہیں، اگر ایک کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے علم کی قیمت لے رہا ہے، انجینئر ہے تو وہ اپنے علم کی قیمت لے رہا ہے، عالم ہے تو اپنے علم کی قیمت لے رہا ہے۔ امام نے بھی اس کو جو عطا کرنا چاہا تو امام نے فری میں اس کی مدد نہیں، قرضوں کو ادا نہیں، بلکہ اس سے کچھ پوچھ کے، اس کے علم کا اس سے اظہار کروا کے کہ معلوم ہے نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے کیا معلوم، پھر بھی آپ پوچھئے۔ امام نے کہا کہ میں نے اپنے جد سے یہ سنا ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ،
جو نیکی کیا جائے اس کی معرفت کے اعتبار سے. اگر ان سوالوں کا جواب تو دے گا، تیری جو معرفت ہے اس اعتبار سے میں تجھے دوں گا. لہذا علم کی قیمت اس کی محنت کی قیمت دی جاتی ہے. اب یہ کہنے کے بعد امام نے پوچھا کہ بہترین چیز، خیر، سب سے بہترین چیز دنیا میں کیا ہے؟ تو اس نے بلا جھجک فوراً اس نے جواب دیا کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز اللہ پر ایمان رکھنا ہے، رسول اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اور ان کے اولاد پر، آپ اہل بیت پر ایمان رکھنا ہے. یہ سب سے بہترین چیز دنیا کی ہے. پھر امام اس کے جواب سے خوش ہوئے اور اس کا جو امام نے وعدہ کیا تھا اتنا اس کو دے دیا. یقیناً پھر امام نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتا کہ سب سے بہترین یعنی زینت اور ان چیزوں کے بارے میں امام نے سوال کیا کہ جو مالدار ہیں ان کی زینت کیا ہے. امام نے جب دوسرا سوال کیا تو اس نے کہا کہ مالداروں کی زینت سخاوت مندی ہے، بذل و بخشش ہے، یعنی دینا، عطا کرنا. انسان کے پاس بہت کچھ مال ہے، بہت سے الحمدللہ مرد خیر ہوتے ہیں اور عطا کرنے والے ہوتے ہیں اور خوب دیتے ہیں، اور بہت سے ہوتے ہیں جو خسیس ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی کو نہیں دیتے ہیں. تو زینت، مالداروں کی زینت یہی ہے کہ اس کو بذل و بخشش کرنا، یعنی وہ عطا کرنا، دینا. امام نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ فقیر کی زینت کیا ہے. تیسرا سوال پوچھا فقیر، کہا کہ فقیر کی زینت صبر کرنا ہے. فقیر کی زینت صبر کرنا ہے، یعنی سوکھی روٹی کھا لے لیکن اعتراض نہ کرے. اب جب یہ پوچھا، جب تینوں کا جواب دیا امام نے کہا، پھر کہا اچھا یہ بتا کہ اگر یہ تینوں چیزیں کسی میں نہ پائی جائیں اور اگر کوئی، تو کہا پھر آسمان سے آگ آئے اور اس کو کھا جائے. اگر عالم اپنے علم کا اظہار نہ کر سکے، 3 سوال کیا تھا، عالم کی زینت کیا ہے، فقیر کی زینت کیا ہے، سخی کی زینت کیا ہے. عالم کی زینت علم ہے، علم کے ذریعے سب کچھ انسان عالم کے اندر علم پائے جائیں. کہ اگر یہ تینوں چیزیں نہ پائی جائیں تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا آسمان سے آگ آئے اور اس کو مار ڈالے، انسان ختم ہو جائے. ورنہ امام مسکرائے، خوش ہوئے اور اس کو قرض پورا اس کا ادا کیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ سب سے عظیم نعمت، امام سے اس نے کہا کہ توکل ہے خدا پر. امام نے کہا برحق کہا تو نے کہ توکل ان سارے. امام نے خود کہا کہ واقعاً تو یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے آگ آ جائے نجات نکال کر، نہیں. امام نے اس سے کہا کہ اگر اللہ پر بھروسہ کرو گے تو ایسی مصیبتوں سے جہاں تمہیں بالکل ہلاکت اور نابودی کی بھی امید ہو جائے، اس سے نجات تمہیں توکل سے ملے گی، خدا پہ توکل کرنے سے. جو اس آیت دعا میں ہم کہہ رہے ہیں کہ خدایا جو تجھ پر توکل کرنے والے ہیں، جو بھروسہ کرنے والے ہیں، ان میں ہمیں قرار دے. یعنی توکل کے ذریعے انسان اللہ پر بھروسہ کر کے، توکل کر کے بہت سی چیزوں سے انسان نجات پا سکتا ہے. اور خاص کر کے جو دیندار ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ توکل اور خدا پر بھروسہ کریں. دوسرا جملہ ہے وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ لَدَيْكَ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ. جو کامیاب ہیں، رستگار ہیں، جو نجات یافتہ ہیں، ان میں سے قرار دے کہ جب ہم قیامت میں جائیں تو خدایا اہل شقی میں سے، یعنی شقاوت مندوں میں سے نہیں ہوں کہ جو شقاوت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ کامیاب لوگوں میں مجھے قرار دے. بسم اللہ. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹی وی پہ تو جناب بند ہو گیا ہے. میں کل کا جو سوال میں نے پوچھی تھی اس میں مجھے یہ جاننا ہے کہ آدمی لوگ جب کھڑے رہتے تو دونوں پنجوں کو کیسے رکھنا چاہیے، کتنی جگہ ہونی چاہیے دو پنجوں کے بیچ میں، اور ہفتے کیسے خریدے، اور سجدے میں جائے تو عورتوں کے دونوں ہاتھ پنجے اور ہاتھ دونوں زمین پر ٹکنے ہونے چاہیے یا آدمی کی طرح ایسا اوپر ہونا چاہیے، مجھے سمجھائیے آپ.
اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم نافلہ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہم جہر کی نماز کو ایڈ کر سکتے ہیں کیا اس میں؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک، یعنی نافلہ چھوڑ کر کے اس کی جگہ زیارت. ہاں مطلب نافلہ کی ہم 8 رکعت نماز ہے تو ہم نے 6 پڑھی اور پھر 2 رکعت ہم نے کبھی کبھی کی جہر کی جس میں ایڈ کر لی اور 8 اس طرح سے پڑھیے تو چلے گی کیا؟ ٹھیک ٹھیک ہے، بہتر ہے. خدا حافظ. ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. جی حضور. تو خدا سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ رستگار کامیاب میں سے قرار دے. ایسا نہ ہو کہ محشر کے میدان میں ہم ہاتھوں کو بندھے ہوئے ہمارے لے جائے جائے اور گرفتار ہوں اور اسیری میں ہوں. ایسا نہ ہو. وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، اپنی بارگاہ سے مقربین میں مجھے قرار دے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ کوشچن تھا کہ میرا کے سامنے آنے کے سامنے نماز ہوتی ہے کیا؟ میں نماز نہیں ہوتی آنے کے سامنے. آئینے کے سامنے نماز، جی اچھی بات ہے. اور کوئی سوال؟ سنا ہے کہ ہوتا نہیں ہے میرے کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں چادر لگا کے، ایسا کی ہے؟ اچھا ایسا کیوں ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ جی ایک اور کوشچن تھا کہ روزہ رکھا ہے اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، مطلب اپنے کو ہے کانفیڈنس کی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، کانفیڈنس ہے بٹ طبیعت خراب ہو گئی ہے تو روزہ توڑ دے پھر کیا جیسے یعنی طبیعت کی خرابی پہ روزہ کھول دینا چاہیے یا نہیں؟ جی مطلب روزہ توڑ دیا، روزہ ہے لیکن طبیعت خراب روزہ توڑ دی ہے تو پھر کیا ہے مطلب جیسے اچھا توڑ دیا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ جی نہیں. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ممبئی. ممبئی سے. انشاءاللہ مولانا آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں. ٹھیک. خدا حافظ. خدا حافظ. فی امان اللہ. آخری جملہ اس میں ہی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قریب قرار دے. ایسا نہ ہو اس طریقے سے زندگی نہ گزاریں کہ خدا یہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ نہیں ہے. خدا اپنی بارگاہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے ناخلف بیٹے سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ تو میری اولاد نہیں ہے، تو میرا بیٹا نہیں ہے، چلا جا. ناراض ہو جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ خدا ہم سے یہ کہہ دے کہ تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو میری بارگاہ سے چلا جا. ایسا نہ ہو، بلکہ یہ دعا کریں اور ایسا ہی عمل کریں کہ خداوند عالم ہم کو اپنا بندہ کہہ کے بلائے اور یہ کہے کہ تو میرا بندہ ہے، اور یہ کہہ کے اپنی بارگاہ میں قریب کرے. اور پھر آخر میں یہی جملہ ہے بے احسان کا یا غایت الطالبین، اے وہ جو تجھے طلب کرنے والے ہیں، تو ان کی آرزوئیں ہیں، تو ان کی انتہا ہے. تجھے انہی کا احسان کا واسطہ کہ تو میری دعاؤں کو قبول کر لے. یقیناً دعا کرنا ایک مرحلہ ہے اور خدا کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جائے یہ دوسرا مرحلہ ہے. انسان اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں اپنے الفاظ کو، اپنی باتوں کو پہنچائے کہ عمل کا دامن چھوٹنے نہ پائے تاکہ دعائیں قبول ہو سکیں. واہ، جزاک اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا مولانا نے آج کی دعا پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے حوالے پیش کی اور آپ نے سماعت کیا. اب ہم بڑھتے ہیں سوال جواب کی طرف اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ابھی بھی کال کر سکتے ہیں. ابھی ہماری لائن اوپن ہے. ہمارا نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں جو پروگرام تو دیکھتے ہیں اور مجھے بتاتے بھی ہیں کہ ہم پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن انہیں تکلف ہوتا ہے سوال کرنے میں. کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب کیا پوچھیں، ہم کو تو سب معلوم ہی ہے. تو آپ کو تو معلوم ہے لیکن آپ کی نالج اگر دوسروں تک پہنچ جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے. تو سوال آپ اپنے لیے نہ کیجئے، آپ دوسروں کے لیے کیجئے. آپ سوال پوچھیں گے، مولانا جواب دیں گے، اس سے نہ جانے کتنے لوگوں کا، کتنے مومنین اور مومنات کا فائدہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جسے مسئلہ معلوم ہوگا آپ کی بدولت آپ بھی اجر کے مستحق قرار پائیں گے. لہذا آپ تکلف نہ کیجئے. جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ فوراً ٹیلی فون اٹھائیے، موبائل اٹھائیے. اور ابھی ہمارا نمبر آپ کے سامنے موجود ہے 9619648484.
943 इस नंबर पे आप अभी कॉल कीजिए और हम आपकी सवाल रिसीव करने के लिए इस वक्त बैठे हुए हैं। हम आपका सवाल लेंगे, हम मौलाना की खिदमत में पेश करेंगे, मौलाना जवाब देंगे। लिहाजा आप अभी फ़ोन उठाइए और अभी सवाल पूछिए, हम आपके सवाल का इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, हमें पता है कि इस वक्त बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां टेलीविज़न के ज़रिए ज़ैनबिया चैनल नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं कहीं नेट का प्रॉब्लम है, कहीं कहीं हालात ऐसे हैं कि जहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। बस आज ही हमने सवाल किया, बहुत सी जगहों पर हथवे का कनेक्शन टूटा हुआ है। हमने पूछा तो पता चला कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हमें वायर डालने का परमिशन नहीं मिल रहा है। तो अगर परमिशन हमको नहीं मिल पा रहा है तो हम मजबूर हैं, काम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाया जाए। हमारे बहुत से नाज़रीन इस वक्त लखनऊ में भी हमें प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप भी सवाल पूछिए, और दूसरे शहरों में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं सबसे मेरी गुजारिश है, एक बार आप कॉल ज़रूर कीजिए। आपके सवाल के ज़रिए हमें ये पता होता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। ख़ास तौर से हम गुजरात के इलाके के मोमिनीन से गुजारिश गुजार रहे हैं, अभी तक उनकी कॉल नहीं आई है, आपका भी कॉल आना चाहिए। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब की खिदमत में सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। सवाल ये है मौलाना साहब जी, कि सूरह नूर की आयत नंबर जो 35 है, जी, इस आयत का एक हिस्सा है कि यह भी नहीं देता, ठीक, और इसी को दूसरे सूरह में अल्लाह का भी नहीं देता। तो सवाल इस आयत की हम मौलाना साहब से पूछना है कि ये किन लोगों को अल्लाह से मैं देखा हूँ, किन लोगों को हम कैसे उसको हासिल कर सकते हैं? कौन सा ऐसा परिचय के अंदर वो हम पहुँच सकते हैं? नूर जिन तक पहुंचता है वो कौन लोग हैं? हाँ, नूर अल्लाह जी, बेहतर है। आपका और कोई सवाल है? नहीं, बस यही सवाल। मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? हम मुंबई से बोल रहे हैं। मुंबई से, बेहतर बेहतर। मौलाना अभी आपको जवाब देते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अल्लाह सेहत दे आपको इंशाल्लाह। जी हुजूर, सवालात हमारे पास आ चुके हैं, लिहाजा हम सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हुजूर कि हम नमाज में जो क़याम की हालत में खड़े होते हैं, तो ये सवाल आ चुका है मगर शायद उनको जवाब नहीं मिल पाया था। तो मर्दों को क़याम की हालत में कैसे खड़ा होना चाहिए और ख़वातीन को कैसे खड़ा होना चाहिए, आप इन्हें वजाहत के साथ बतला दें। मर्दों को जो खड़ा होना है तो अपने हाथों को जानू पे रखना है, इस तरीके से खड़ा होना है। और अगर किनारे भी है तो कोई हरज नहीं है, लेकिन सुन्नत यह है कि मुस्ताहब यह है कि हाथों को अपने जानू पे रखे मर्दों को। और ख़वातीन को जो खड़ा होना है तो वो हाथ नीचे भी रख सकती हैं, लेकिन सुन्नत यह है कि हाथों को अपने सीने पे इस तरीके से रखें। इस तरीके से हालत क़याम में खड़ा होना है। और पैर मर्दों को जो खड़ा होना है तो वो तकरीबन एक बालिश का फासला, और औरतों का पैर बिला होना चाहिए। इस तरीके से खड़ा होना मुस्तहब करार दिया गया है। ये सब सुन्नत और मुस्तहब है, जिससे नमाज के सवाब में इजाफ़ा हो जाता है, वरना वाजिब नहीं है। वाजिब यही है कि आप खड़े हो गए, आपका हाथ अगर कहीं पे भी है कोई मसला नहीं है, बस हिलना नहीं चाहिए, हरकत नहीं होनी चाहिए, तवक्कुफ यानी ठहरे हुए हालत में नमाज होनी चाहिए। जी, सलाम अलैकुम। जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, सवाल पूछिए आप अपना। जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो कुरान में वाजिब सजदे आते हैं, जी, तो उसको हम कुरान पे हथेली रख के सजदा कर सकते हैं? अच्छा, जी, या फिर कुरान पे कर सकते हैं, फिर कुछ वापस कर सकते हैं कि नमाज के टाइम हम वो सजदे करें? ठीक। जी।
کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں ابھی تو فی الحال یہی ہے. جی آپ بہت اچھا سوال ہے، مولانا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. کہاں سے آپ کال کر رہی ہیں؟ جی ہم بنارس سے. بنارس سے بول رہے ہیں. ٹھیک انشاءاللہ مولانا ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. علیکم السلام علیکم. آپ دیکھتی رہیے اور ذرا دوسرے لوگوں سے بھی کہیے وہ لوگ بھی پروگرام دیکھیں ہمارا انشاءاللہ. خدا حافظ. جی حضور. تو نماز کی حالت میں مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھوں کو نیچے بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوں اور سامنے دونوں زانوں کے اوپر اسٹریٹ پہ ہاتھ رکھیں. خواتین ہاتھ پیر نیچے بھی رکھ سکتی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کو سینے پہ اپنے رکھیں. پیر میں مردوں کے ایک بالش کا تقریباً فاصلہ ہونا چاہیے، خواتین کے پیر ملے ہوں. اس طریقے سے کھڑے رہیے. البتہ یہ مستحبات ہیں، ضروری نہیں ہے. شرط صرف یہ ہے کہ مومنٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کبھی ہاتھ اوپر کر لیجئے، کبھی ہاتھ نیچے کر لیجئے، کبھی ادھر کریے کبھی ادھر کریے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی اجازت نہیں ہے. جب نیت باندھ لی تو اس کا ساکت بالکل کھڑے ہو کر کے آپ نماز پڑھی. انہی کا ایک سوال اور ہے حضور کہ نافلہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں ان نوافل میں اگر کوئی زیارت کی نمازیں ہوں تو کیا ہم نافلے کی جگہ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ نافلہ اپنی جگہ ہے، زیارت کی نماز اپنی جگہ ہے. یہ خیال رکھیں کہ بہت سے لوگ ہر زیارت کے بعد نماز کے لیے کہتے ہیں. نہیں، ہم پابند ہیں روایتوں کے. جو زیارتوں کی کتاب ہے جہاں پہ لکھا گیا ہے کہ نماز پڑھنا ہے وہیں پہ نماز پڑھیں. خود سے ہر زیارت کے بعد نماز نہیں ہے. جہاں پر لکھا ہے مفاہیم الجنان ہے اس میں جہاں زیارت لکھی ہے اس جگہ کے بعد اگر نماز لکھی ہے تو نماز پڑھنا ہے ہمیں، ورنہ نہیں. تو جو نافلے کی نماز ہے وہ اپنی جگہ پہ، زیارت کی نماز اپنی جگہ پہ ہے، اور دونوں سنت عمل ہیں. اگر نہیں پڑھ سکتا انسان تو جس کو پڑھ لے بہتر ہے. یعنی آپ نے اگر ان کا وضاحت بھی کر دی تھی کہ مثلا 8 رکعت ہم کو نفل پڑھنی ہے تو ہم 6 رکعت پڑھ لیں نفل کی اور 2 رکعت نماز سنت ادا کر لیں. یعنی مثلا جناب خدیجہ کی زیارت کی نماز ہے وہ پڑھ لیں ان کی نیت سے. دیکھیں پھر ہم نے عرض کیا کہ جہاں پر زیارت کی نماز لکھی ہے وہیں پہ ہمیں پڑھنا ہے، ورنہ جیسے شہزادی خدیجہ کی مثلا آج ان کی وفات کا دن ہے تو ہم ان کے لیے زیارت کی نماز اگر نہیں ہے، کوئی ان کی زیارت ہے اس کے بعد ہے نماز تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر نماز 2 رکعت جو پڑھنا ہے وہ زیارت کی نماز نہیں کہی جائے گی. ہدیہ، نماز ہدیہ. مثلا زیارت پڑھی ہم نے اس کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ کرتے ہیں کس کو؟ بی بی خدیجہ کو. تو ہدیہ پہ بی بی خدیجہ سلام علیہ، ہدیہ مثلا بی بی زہرا سلام علیہ، ہدیے کی نماز ہوگی، اس کو زیارت کی نماز نہیں کہیں گے. تو نماز ہدیے کی تو اس کو پڑھیں. بہرحال جو نافلے کی ہے وہ اپنی الگ ہے، یہ نماز الگ ہے. جی تو جس نماز کا جیسے حکم ہے اس نماز کو ویسے پڑھنا ہے، ویسے ہی ادا کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ہم کو خلط ملط نہیں کرنا ہے، ملانا جلانا نہیں ہے. جس نماز کا حکم ہے، اب آپ یہ بھی مستحب ہے وہ بھی مستحب ہے، تو اب ایک مستحب میں کٹنگ کر کے دوسری مستحب کو شامل کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. لہذا ثواب چاہیے تو آپ ایک کوئی مکمل کر لیجئے تو ثواب کے مستحق آپ مکمل طور پہ قرار پائیں گی انشاءاللہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ایک سوال آیا ہے ممبئی سے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ایک منٹ یہ کال لے لیتے ہوں. ہلو ہلو جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. مولانا ہم نے ایک سیدانی سے پوچھا، سکون دینا تھا ہم کو، تو ہم نے سیدانی سے پوچھا کہ کس امام کے اولاد میں سے آپ، تو بتا رہی ہم 12ویں امام کے اولاد میں سے. تو کیا یہ پاسبل ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا؟ مجھے آپ بتائیے ذرا. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ نہ بس خدا. خدا. نہیں، دوسرا سوال یہ تھا میرا کہ ہم صاحب الزمان پر مہندی کہتے ہیں، تو واٹ از دا میننگ آف مہندی؟ مہندی کا مطلب کیا ہے؟ اچھی بات ہے، انشاءاللہ مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو. اوکے، خدا. خدا حافظ. جی تو آئینے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مکروہ ہے. آئینے کے سامنے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. کوئی بھی آئینہ، تصویر یا کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے نماز گزار کے سامنے جس سے اس کی توجہ ہٹے. آئینے کے سامنے نماز نہیں، یعنی حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. اچھا، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک سوال کیا کہ
عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی گھر میں آئینہ لگا ہوتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں لوگ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. ہاں تو صحیح ہے, پردہ ڈال دیا اس کے اوپر صحیح ہے. تو پردہ کیوں ڈالتے ہیں, وہ بچی پوچھ رہی ہے. بھائی اسی لیے ڈالتے ہیں کہ آئینے میں جو ہے وہ آئینے کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ذہن بٹتا ہے, اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی تصویر نظر آئے گی, آپ اس میں آپ دیکھنے لگیں گے, یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ ادھر پڑے گی, اور پھر وہ پورا موومنٹ آئینے میں آپ کو نظر آئے گا, تو آپ کا ذہن بٹ جائے گا. نماز صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے لیے ہے, لہذا نماز میں خشوع خضوع کا حکم دیا گیا ہے بیٹا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ سامنے سے آئینہ ہٹا دیجئے, سامنے کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے, کوئی بیٹھنا بھی نہیں چاہیے, اور اگر آئینہ لگا ہوا ہے, مجبوری ہے, چھوٹے گھر ہیں, تو آپ اس کے اوپر ایک پردہ چادر ڈال دیجئے تاکہ آپ کا عکس اس پہ دکھائی نہ دے. اس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے. ایک سوال اسی نے اور کیا ہے حضور کہ طبیعت ہماری خراب ہو گئی تو ہم نے روزہ توڑ دیا, اب کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ اگر مجبوراً توڑا گیا ہے اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے, تو پھر اس کی قضا کرنا ہے بس. اس کی قضا کر دی انشاءاللہ. ایک روزہ اگر آپ نے بیماری کی وجہ سے, مجبوری وجہ سے چھوڑا ہے تو ماہ مبارک کے بعد اس کی قضا کر لیں گے انشاءاللہ. ہلو ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 3 شہری میں روزہ رکھا. جی وہ آواز آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیے. ہاں سر, میں نے وہی شہری میں جو روزہ رکھا تو میں صبح 4 بجے کو کھولتا, مطلب شام کے 4 بجے کو کھولتا, تو یہ رکوع ہوگا کہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ بس سر یہی سوال ہے کہ میں صبح مطلب 4 بجے روزہ رکھا ہے اور پھر اگر میں 4 بجے اٹھتا ہوں شہری کے وقت سے, تو 4 بجے شام کے ٹائم, تو روزہ رہے گا یا رکوع ہو جائے گا؟ انشاءاللہ مولانا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور کوئی سوال تو نہیں ہے سر. بہتر ہے. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں یو پی سے بول رہا ہوں. کس جگہ سے جناب؟ یو پی علی گڑھ. علی گڑھ سے. بہت اچھا جناب, بہت اچھی بات ہے. ابھی آپ کو مولانا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. بہتر ہے, بہتر ہے. خدا حافظ, خدا حافظ. آپ دیکھتے رہے, ہمارا یہ پروگرام روز آنا آتا ہے شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک. خود بھی دیکھیے آپ, دوسروں کو بھی اطلاع دیجیے انشاءاللہ. جی علی بھائی, آپ دوسروں کو بھی بتائیے کہ وہ لوگ بھی یہ پروگرام دیکھیں اور سوالات پوچھیں. ٹھیک انشاءاللہ. ابھی مولانا آپ کو تھوڑی دیر میں جواب دیتے ہیں. خدا حافظ. ہلو جی, ایک سوال ہماری بہن نے کیا حضور یہیں ممبئی سے. ہلو ہلو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پوچھئے جناب. نہیں, ذرا آپ آرام سے پوچھے تاکہ آپ کا سوال ہم سن پائیں. اچھی بات ہے جناب. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ابھی جواب دیتے ہیں مولانا. کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں. خدا حافظ, خدا حافظ. سورہ نور میں پروردگار عالم نے جو ہدایت کی طرف گویا حکم دیا ہے اور توجہ کا دلائی ہے, تو ان کا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی ہدایت کا حکم دے رہا ہے. سورہ نور کی کون سی آیت بتائی؟ آیت نمبر تو میں نے نہیں لکھا تھا. اچھا, انہوں نے سورہ نور کی آیت کہا تھا, وہ میرے ذہن میں رہے گی, مگر آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے. یقیناً ہماری بہن دیکھ رہی ہوں گی, اگر آپ دوبارہ کال کر کے آیت بھی بتا دیں تو پھر شاید مولانا کو آسانی ہوگی.
اس لیے کہ ہدایت کی گفتگو تو پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہیں. مثلا سورہ نور کی 35ویں آیت جو سورہ نور کی کہی جاتی ہے، جو آیے نور بھی اسے کہا جاتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو اس میں ایک جگہ پر آیا ہے کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء. جی یہی ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، تو خداوند عالم جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. یقیناً جب انسان کے اندر ہر وہ انسان جو متقی پرہیزگار ہے، یعنی جو انسان ہدایت کی طلب رکھتا ہے، خدا اس کی ہدایت کرتا ہے. اگر انسان ان چیزوں کو انجام دیتا ہے جو خدا سے قریب کر رہا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے جو خدا سے دور کر رہا ہے، تو یہ خود بخود ہدایت کا راستہ فراہم ہوتا ہے. یہدی یہاں پر سب کے لیے ہے، ہر وہ انسان جو خداوند عالم سے ہدایت کا طلبگار ہے اور ان کی شرطوں کو پورا کر رہا ہے، سب کے لیے ہدایت کو خداوند عالم نے یہاں من یشاء کہہ کے یہ بات عام کر دیا ہے کہ مخصوص نہیں ہے ہدایت کسی سے. یہدی من یشاء، جو بھی چاہے، جو بھی یعنی خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو خدا کس کو چاہتا ہے؟ خدا عدالت اور انصاف سے کام لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو جس کو پسند آ گیا اور کوئی اس طریقے سے نہیں ہے. تو جس کو خدا پسند کرتا ہے، وہ پسند کس کو کرتا ہے؟ کہ جو خدا کا پسندیدہ کام انجام دیتے ہیں، جو خدا کے لیے کاموں کو انجام دیتے ہیں، خدا ان کو پسند کرتا ہے اور ان کو ہدایت کرتا ہے. ظاہراً اس آیت میں اگر یہی کہا ہے کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، تو اس سے مراد یہی ہے. اور یقیناً اس میں متقی پرہیزگار بہرحال سب سے سر فہرست ہیں کہ جو اس ہدایت کے حقدار ہیں. اور اہل بیت اطہار علیہم السلام جو کہ خود مکمل نور ہیں، وہ خود ذریعہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں کہ انسان اس نور کو حاصل کر سکے. جی بہت عمدہ. مجھے امید ہے کہ شاید یہی سوال ہوگا اور ہماری بہن کو جواب مل گیا ہوگا. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی کنفیوژن ہے، میری طرف سے کوتاہی ہے، تو آپ اس کی وضاحت کر سکتی ہیں انشاءاللہ. میں معذرت خواہ ہوں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ایک سوال حضور بنارس سے آیا ہے اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو واجب سجدے ہیں ان کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اسی وقت سجدہ آ جائے تو قرآن ہی کے اوپر اپنا سر جھکا لیں اور سجدہ ہو جائے گا؟ نہیں، جو سجدے کی شرائط ہیں وہ شرط واجب سجدہ ہے، لہذا جو سجدے کی شرائط ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. یعنی قبلہ رخ ہونا چاہیے اور جس پر سجدہ صحیح ہے وہ ہونا چاہیے. یعنی سجدگاہ پہ سجدہ کریں. ہاں، جس چیز مصلی پہ سجدہ ہے، ہو، سجدگاہ جی، ہے، جی. اس کے اوپر سجدہ کریں. واجب سجدہ آ جائے تو اس کو چھوڑ دیں، یعنی اہتمام کر لے انسان. اگر کوئی مثال کے طور پر کہیں الگ بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس ایک آیت کے پڑھنے سے پہلے سجدے گاہ اور سجدے کا اہتمام کر کے پھر اس آیت کو پڑھے پڑھے اور پھر سجدہ کر لیں. ایسا کریں. اچھا، یہاں میں ایک سوال خود کرتا ہوں آپ سے کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو طاہر ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، مگر وہ بوضو نہیں ہوتے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اب اس میں شرط تو نہیں ہے کہ سجدے کے لیے تلاوت میں خود وضو باوضو ہونے کی شرط نہیں ہے. جی. لہذا اگر بے وضو بھی ہے انسان تو قرآن کی تلاوت کرے تو سجدہ کرے گا. وہ اس میں وضو کی شرط نہیں ہے، لیکن سجدہ جس طریقے سے کیا جاتا ہے ویسے ہی کرے. ویسے ہی کرے گا. سجدے کے لیے بھی، اس سجدے کے لیے بھی وضو کی شرط نہیں ہے. جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں ویسے ہی سجدہ کر لیں. بہتر. انہی نے ایک سوال اور کیا ہے کہ یہ جو سجدہ واجب ہے اس کو ہم اس وقت چھوڑ کر کے اور بعد میں جب ہم واجب نمازیں ادا کر رہے ہیں اس وقت کر سکتے ہیں؟ آیت کو بھی چھوڑ دیں، پھر آیت پڑھیں پھر. اچھا، میں ایک منٹ یہ کال لیتا ہوں، پھر وضاحت اس کی کرتے ہیں ہم لوگ. ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ پہلے ٹی وی کی آواز بند کیجئے پھر سوال پوچھئے. آپ کا ٹی وی اتنی زور سے چل رہا ہے کہ یہاں تک آواز آ رہی ہے. شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں.
جی میں ذرا سا مصروف رہا, ادھر پروگرام تھے ہمارے تو ہم نہیں آ پائے تھے. جی پانچ منٹ پہلے سیر کر سکتے ہیں. اور کوئی سوال؟ انشاءاللہ 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 اللہ آپ کو بھی صحت دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, خدا حافظ, فی امان اللہ. مولانا بھی جواب دیتے ہیں آپ کو. خدا حافظ. کبھی کبھی کچھ سوالات وہ میں ہی سن سکتا ہوں, باقی کوئی مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیا سوال تھا, یہ آواز تیز. جی تو یہ جو انہوں نے سوال کیا کہ ہم سجدہ, جی آیت سجدہ جب جو اس میں واجب سجدہ ہے اس کو جس وقت پڑھا جائے فوراً سجدہ کرنا ہے. جی اب اگر مثال کے طور پر انسان کہیں ایسی جگہ پہ سجدہ نہیں کر سکتا اور کسی دوسرے نے سجدہ آیت سجدہ کو پڑھ دیا تو پھر بعد میں اسے قضا پڑھنا ہے, لیکن خود انسان اپنے اختیار سے اسی وقت آیت سجدہ کو پڑھے گا جب سجدہ کرنے کا امکان ہو. ہوگا, ورنہ اس آیت کو اس وقت تک کے لیے چھوڑ دیجیے, آگے سجدہ شروع کر دیں. ہم آگے سے آیت کو پڑھنا, قرآن پڑھنا شروع کر دیں. جب سجدہ کرنے کے لیے جب آپ نماز کے لیے جائیے تو اس وقت وہ آیت پڑھیے, اس کے بعد سجدہ کر لیجیے, مکمل ہو جائے گا. یعنی اس کا تو حکم شاید مولانا یہ بھی ہے کہ سجدہ کرنا ان پر بھی واجب ہے, اور اگر کچھ سن رہا ہے تو اس پر بھی واجب ہے. جی جو بھی سن رہا ہے تو سجدہ جی اس پر واجب ہے. اس پر واجب ہے. اچھا ہم نے ہوا قم میں ایک مصری قاری آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آیت سجدہ کو سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے آیت سجدہ کو پڑھ دیا. اب اتفاق یہ کہ سب نمازیں مغربین کے بعد ہی پبلک بیٹھی ہوئی تھی اور سب قبلہ رخ بیٹھے تھے, تقریباً سب کے ہاتھ میں سجدگاہ بھی تھی. لیکن اس طریقے سے جب وہ ایک ممتاز قاری تھے انہوں نے آیت کو پڑھا تو سب کے سب سجدے میں گر گئے فوراً, کوئی کسی کے پیٹھ پہ سجدہ کر رہا رکھے. اس طریقے سے ایک عجب پرلطف وہاں کا منظر تھا, کیمرے میں بھی آیا. تو بہرحال سننے والوں پہ بھی سننے والوں کے اوپر واجب ہے, پورے مجمع کو سجدہ واجب کرنا پڑا. جی تو اچھا اس میں اور ایک سوال کروں کہ اگر آپ سجدے کی آیت پڑھ رہے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ آیت سجدہ ہے یا کیا, معلوم نہیں ہے تو رفع عن امتی لما لا یعلمون, جس کا علم نہیں ہو سب تو معاف ہے. بہت شکریہ. ہلو ہلو ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی ہے پیدا ہو گئی ہے جی, کیونکہ کوئی راجر نہیں, نہ ان کے دیور ہے, نہ ان کے کوئی سسرال ہے, کوئی نہیں. جی ہم بھی دیوانانی ہے, بچی ہماری 3 لوگوں کی شادی ہونے والی ہے. تو 23 رمضان کو ہم کچھ نکالتے ہیں ہمیشہ. جی ہماری لڑکی کا ایک لڑکا بھی ہے, وہ بھی کماتا ہے ادھر کچھ پیسہ, سب اس سے ایک ساتھ نہیں رہتے. تو جب کچھ نکالے تو جو آدھا پیسہ نائب امام کا وہ دے کے اور آدھا پیسہ اس لڑکی کی جو شادی ہونے والی تو دیور اور لے سکتے ہیں, ایسا معلوم ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. ہاں اور کہاں سے آپ کال کر رہی ہیں؟ شیواجی نگر سے, ٹھیک گونڈی سے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مولانا آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ہاں ہاں. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں یہی سوال ہے, کچھ ایسی تو پیسے کا لڑکی کو کوئی شادی کا سامان دے سکتے ہیں انشاءاللہ. مولانا بھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ہاں خدا حافظ. خدا حافظ. ہاں خدا. بڑھتے ہیں حضور ہم اگلے سوال کی طرف کہ خمس کے لیے اگر ہم نے کسی خاتون سے دریافت کیا کہ آپ سیدانی, انہوں نے کہا, اور ہم نے پوچھا کہ کس امام کی نسل سے ہیں, انہوں نے کہا ہم 12ویں امام کی نسل سے ہیں, تو کیا ہم اس کو سچ مان لیں؟ واضح ہے کہ نہیں, صحیح نہیں ہے. یعنی یقین یہاں ہونا تک کہ چاہیے. کچھ 11ویں امام کی بھی نسل نہیں ہے. جی یعنی یہاں یہی ڈاؤٹ ہو کریٹ کر رہا ہے, تو یقین ہونا چاہیے, یعنی صحیح ہونے کا یقین ہونا چاہیے. جی یہ حق جس کا ہے اس تک پہنچنے کے لیے یقینی منزل میں ہو کہ آدمی ہم جس کو دے رہے ہیں, ورنہ یہ دینے والے کے ذمہ رہے گا. جی اگر اس نے نکال کے دیا اور جس کو دیا وہ غلط تھا
تو انہیں پھر نکالنا پڑے گا, واجب ہے, پھر سے دینا پڑے گا. پھر سے دینا پڑے گا. تو اس لیے اس کی تحقیق یقین ہونا چاہیے کہ ضروری ہے جس کو جی. دے رہے ہیں وہ حقدار بھی ہے اور سید بھی ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں رہی تو پھر سے دینا پڑے گا, ہمارا ذمہ خالی نہیں ہوگا, باقی رہے گا. جی. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لہذا واضح ہے, اگر کوئی یہ کہہ رہا دیا ہے جا رہا ہے. امام کی نسل سے ہے, 11ویں امام کی نسل سے, تو ہے ہی نہیں. 12ویں امام 10ویں امام کی نسل کا. نہیں, ان کو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو, ہاں یہ الگ مسئلہ ہے. تو وہ تجاہل کی بنیاد پر انہیں احساس ہی نہیں ہے, تو وہ ایسے بول دیتے ہیں کہ ہم تو 12ویں امام موجود ہیں, لہذا ہم انہی کو امتی ہیں, انہی کی نسل سے. خیر, تو اس میں ضرورت اس بات کی جس کو دے رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے تحقیق کیجئے, آپ دوسرے لوگوں سے تحقیق کیجئے, اس کے بعد پھر اس کام کو انجام دیجئے انشاءاللہ. اگلا سوال, انہوں نے کہا کہ ہم آخری امام کا نام جو مہدی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ مہدی ہے یہ. جی مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کرنے والا. جی. مہدی یہی جو ہدایت ہے اسی سے یہ مہدی بنا ہے. بہت سے لوگ مہندی کہہ دیتے نہیں, ہیں. وہ غلط ہے, مہندی نہیں ہے, جی, اس میں مہدی ہے. نون نہیں ہے اس میں کہیں سے, نون نہیں ہے, مہدی ہے. مہدی ہے. علی گڑھ سے سوال ہے حضور, جی. اللہ انہیں اچھا رکھے, اور یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی اطلاع دیجیے. علی گڑھ سے ہمارے پاس اور سوال آنا چاہیے. انہوں نے سوال کیا کہ ہم روزے کے لیے اٹھے, سحر کے بعد سحر کھائی, اور سحر کھانے کے بعد پھر یقیناً فجر پڑھ لی ہوگی, فجر پڑھنے کے بعد یہ سوئے, اس کا یہ دن بھر سوتے رہے, شام کو 4 بجے اٹھے, اور اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرا روزہ ہو جائے گا یا کوئی اشکال ہے اس روزے میں؟ نہیں, کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں ہے. خود سحر کھانا روزے کی نیت سے, یہ خود نیت ہے روزے کی ہے, اور سو گئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور 4 بجے کیا, اگر آپ خدا نخواستہ ایسی نیند طاری ہو جاتی کہ آپ سحر کے بعد نماز پڑھ کے سوئے اور اٹھے تو مغرب کی اذان بھی ہو چکی تھی, ظہر کی نماز خدا نخواستہ قضا ہو گئی, سو گئے تھے آپ, تو آپ ظہرین ادا کیے, لیکن روزہ آپ کا بالکل صحیح ہے. روز ظہرین قضا کرنا پڑے گا, لیکن روزہ بالکل صحیح ہے. اور سو جانے اور سے بالکل عبادت میں بسر ہوا, عبادت کے ساتھ ہے. نومکم فی عبادہ, ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے سونا بھی عبادت ہے. جی. تو آپ کا روزہ جو ہے وہ بالکل کہیں کوئی اثر نہیں پڑ رہا اس کے اوپر, انشاءاللہ مکمل ہے, اس لیے کہ ماہ مبارک میں تو اللہ خود حکم دے رہا ہے, سونا بھی تمہارا عبادت ہے, لہذا آپ سوتے رہے, اچھا ہے, کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. ممبئی سے ایک سوال ہے, حضور ہم نے روزہ رکھا تھا, الٹی ہو گئی, تو اب کیا کریں؟ الٹی ہو جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا, روزہ کنٹینیو کرنا ہے. لیکن الٹی خاص کر کے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. خاص کر کے نہیں معلوم ہے, انسان نے اوور فیڈ کر لیا اور سحر کے بعد, اور سحر میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب طبیعت بے کیف ہو رہی کچھ رہی, تو عادت ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کھا لیا تو انسان نے 2-3 گلاس پانی زیادہ پی لیا, اور اس کے بعد ذرا سا انگلی حلق میں ڈالا, الٹی ہو گئی, طبیعت بحال ہو جاتی ہے. تو یہ الٹی کرنا ہے, اگر کوئی روزے میں الٹی کر رہا ہے خاص کر کے, تو روزہ باطل ہے, گناہ ہے, کفارہ ہے. لیکن اگر خود سے ہو گئی, انسان کی طبیعت بے کیف ہوئی کسی بھی وجہ سے, خود سے الٹی آ گئی اور انسان کا کوئی اختیار نہیں تھا, تو روزہ صحیح ہے اور اس کو آگے بڑھائے. بہتر, بہت شکریہ. ایک سوال اور ہے کہ نماز کے 5 منٹ پہلے تک ہم نے سحر کھائی تو روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ 5 منٹ کے بعد نماز کا وقت ہوا ہے. دیکھیے, مثلاً بمبئی جیسی جگہ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ نماز کا وقت جو ہے وہ سحر کے ترک سحر کے 15 منٹ بعد ہے. تو اگر یہ کیلنڈر اس طریقے سے ہے تو پھر تو یہ مشکوک ہے, اور آپ کو پتہ چل گیا, لہذا آپ کے اوپر قضا ضروری ہے, کیونکہ آپ نے یہاں پر سستی کی. اس سستی کی وجہ سے آپ نے مسئلے کو اور وقت کو جاننا نہیں. لیکن اگر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر بالکل مثلاً دوسرے ممالک میں, ایران میں ہے یا ان جگہوں پر بالکل دقیق لکھا رہتا ہے کہ اتنے بجے نماز صبح ہے, اور نماز صبح سے پہلے تک لوگ سحری کر سکتے ہیں, تو اگر ایسی جگہ کوئی ہے کہ جہاں پر
اذان صبح اور ترک سحر کو بالکل ایکوریٹ اور بالکل دقیق رکھا گیا ہے تو وہاں پر روزہ صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا بمبئی جیسی جگہ میں ترک سحر کا وقت 15 منٹ پہلے نماز سے رکھا گیا، لہذا اگر کسی نے 5 منٹ پہلے کیا تو یہ شک اور شبہے میں پڑ گیا انسان، اور جان بوجھ کے اس نے بے احتیاطی کی تو اس کی قضا ضروری ہوگی۔ بہت شکریہ۔ ابھی گونڈی سے ایک خاتون کا سوال آیا ہے حضور کہ ہماری لڑکی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، بچہ ہے اس کا، اور کوئی اس کا سہارا نہیں ہے۔ اب اس کی دوسری شادی ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس خمس ہم اسی مہینے میں نکالتے ہیں، اور اس میں سہم سادات سے ہم کیا بچی کے شادی کے سامان خرید سکتے ہیں؟ سہم سادات اگر حقدار ہے بچی تو بچی کو دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ پہلی چیز سید ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، اور دوسری چیز ہے کہ حقدار ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہاں پر دونوں چیز پائی جاتی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ جانتی ہیں سید ہیں، لہذا سید بھی ہے اور حقدار بھی ہے تو دے سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ لیکن صرف سہم سادات بچی کو دیں گے، جی جو خرچ آپ کے اوپر واجب ہے وہ خرچ نہیں، بچی کو دے دیں گے، بچی جو خرچ کرے وہ اس میں دے سکتے ہیں۔ اگر بچی کا خرچ کرنا، بچی کے لیے سب کچھ کرنا آپ پر واجب ہے تو آپ اس سہم سادات کو نہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ جی، یعنی مولانا کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اپنا نکالا ہوا خمس خود ہی صرف کیجئے، تو مطلب کیا ہوا؟ پھر آپ نے نکالا کہاں؟ نکالنے کے بعد جو حقدار ہے اس کے حوالے کر دیجئے۔ اب اگر آپ کی بچی سیدانی ہے اور وہ مستحق ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو آپ بچی کی امانت ہے یہ آپ اس کے حوالے کر دیجئے۔ اب بچی اپنے پیسے سے کپڑے لائے، زیورات لائے، کچھ بھی لائے، وہ بچی کو اختیار ہے، لیکن آپ اس کو دیجئے اور کہیے کہ اس سے یہ لے لو وہ لے لو یا آپ خود لائیے، اس کا اختیار آپ کو نہیں ہے، یہ آپ نہیں کر سکتی۔ بچی کی ذمہ داری آپ کی ہے تو آپ اپنے پیسوں سے آپ جو چاہیے کیجئے، اس پہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن بچی کا حق اگر وہ حقدار ہے اس کے حوالے کر دیجئے، مصرف وہ خود طے کرے گی کہ ہمیں اس سے کیا کرنا۔ ایک سوال حضور ہمارے پاس ٹیلی فون کے ذریعے آیا تھا کہ انفاق کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں بڑی تاکید کی گئی انفاق کی۔ انفاق جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اسے انفاق کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو بھی جو پورا کرتا ہے اس کو انفاق کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 1000 روپے کی بچت ہوئی، ہم نے 500 روپے سے اپنے سامان خریدے، اپنے گھر کے لیے 500 روپے سے کسی اور کے لیے سامان خرید کے کچھ راشن دے دیا، کچھ سامان دے دیا، تو اس کو انفاق کہا جاتا ہے کہ جہاں انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کو بھی اپنے مال سے پورا کرے، اس کو انفاق کہا جاتا ہے۔ اور انفاق سے بڑھ کے جو درجہ ایثار کا ہے کہ جہاں انسان اپنی ضرورتوں کو پس پشت رکھ دیتا ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام ایثار کرتے تھے، انفاق سے بڑھ کر جو کام ہے۔ خود بھوکے رہ کے شہزادی نے، بچوں نے اپنے کھانے کو افطار کے طور پر جو رکھا تھا اسے دے دیا یتیم فقیر مسکین کو، یہ ایثار ہے۔ تو انفاق یہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے مال کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کو انفاق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک اور وضاحت چاہیے کہ انفاق اور خیرات میں فرق کیا ہے؟ تقریباً ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، یعنی انفاق اور خیرات دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اسی کو انفاق، اسی کو خیرات کہتے ہیں۔ خیرات، صدقات، انفاق یہ سب تقریباً ایک ہی جیسے الفاظ ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال قربتاً اللہ، اللہ کے لیے جو بھی خرچ کیا جا رہا ہے اس کو انفاق بھی کہا جاتا ہے، خیرات بھی کہا جاتا ہے، دونوں صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہ ایک آخری سوال اور لیتے ہیں۔ ایک سوال اور آیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ
روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ میسر نہ ہو. ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو پھر ہم کیوں روزہ رکھیں؟ یہ کفران نعمت ہے. خداوند عالم نے روزہ کھانے پینے کو بچانے کے لیے نہیں ہے کہ انسان 2-4 لائٹیں بجھا دے تاکہ بجلی کا بل کم آئے. یہ نہیں ہے کہ روشنی زیادہ ہو رہی ہے بجھا دو بل، اس لیے نہیں ہے کہ رزق بچ جائے گا تو پھر روزہ رکھا جائے، نہیں کہ بچانے کے لیے. یہ نہیں ہے، اس لیے روزہ نہیں. روزے کی حکمت، روزے کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو روزہ رکھ لے. یہ کفران نعمت ہے، یہ خدا کی عبادت سے سرپیچی ہے. خداوند عالم نے روزے کی حکمت کیا بیان کیا ہے؟ حکمت روزے کی یہ ہے کہ تم روزہ رکھو تاکہ تمہیں قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو. روزے کو رکھو تاکہ تمہیں غریبوں، مسکینوں، فقیر اور نادار کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو. روزے کو رکھو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، لعلکم تتقون، صاحب تقوی بن جاؤ. اس لیے روزے کو واجب قرار دیا ہے. یہ غلط شیطانی فکر ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے ہے تو ہم کیوں روزہ رکھیں. صحیح. کیا اللہ کا رسول جتنے بھی انبیاء کرام روزہ رکھتے تھے ان کے پاس رزق خدا نہیں تھا؟ ائمہ معصومین کے پاس رزق نہیں تھا؟ وہ بھوکے تھے کھانے کے لیے کو روزہ رکھتے تھے؟ یہ غلط خیال ہے. ظاہر ہے کہ جس پروردگار نے آپ کو رزق دیا ہے اسی نے تو حکم دیا ہے کہ 11 مہینے ہم دے رہے ہیں تم کھاتے رہو، اور 12ویں مہینے اس نے کہا کہ کچھ گھنٹے کے لیے رک جاؤ، اس درمیان نہ کھانا. تو اب جس نے ہمیں دیا اسی نے کہا نہ کھاؤ، تو پھر ایک بات تو اس کی ہم مانیں گے اور دوسری بات اس کی نہیں مانیں گے، تو یہ تو ناانصافی ہے. لہذا ہمیں حکم پروردگار کے آگے سر بسجود ہونا ہے، اور یہ مہینہ تو ہے ہی پروردگار کا، لہذا اس مہینے میں کہیں سے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا، ہمارا وقت مکمل ہو گیا، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے سوالات پوچھے اور بڑی تعداد میں سوالات آج آئے اور اچھے سوالات آئے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یوں ہی آپ روزانہ اس پروگرام کا حصہ بنے رہیں گے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی اس پروگرام سے مطلع کریں گے. انشاءاللہ کل تک کے لیے ہم آپ سے وداع لیتے ہیں، لیکن اس کے پہلے مولانا سے درخواست ضرور کریں گے کہ حضور آپ دعا ضرور فرمائیں. اس مہینے میں یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، لہذا دعا ضرور فرمائیں تمام حاجت مندوں کے لیے. آج 10 ماہ رمضان ہے اور ام المومنین ملکۃ العرب بی بی خدیجہ کی وفات کا دن ہے. شہزادی کی خدمت میں ہم اپنی تعزیت کو پیش کرتے ہیں، زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت کو پیش کرتے ہیں، اور شہزادی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ شہزادی کے صدقے میں، ان کے وجود کی برکتوں سے خدایا جو مریض ہیں، بیمار ہیں، انہیں شفاء عاجل عطا فرما. خصوصاً جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان سب کو شفاء عنایت فرما، اور ہم سب کو تعلیمات اہل بیت بخصوص تعلیمات شہزادی خدیجہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک 5 بجے. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.